ریاست کا مقصد یہ ہے کہ ریاست لوگوں کو امید دے اور لوگوں کو نوکریاں دے۔ نوکریاں سر صرف اسی صورت مل سکتی ہیں اگر ریاست لوگوں کے راستے سے ہٹ جائے، اور آپ کے اور ہمارے یہ بچے بچیاں جن کی آنکھوں میں خواب ہیں، جو کالجوں اسکولوں سے نکلتے ہیں اور نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ نئے کاروبار کریں۔ یعنی ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں، بلکہ بچوں کی امنگوں پہ، نوجوانوں کی امنگوں پہ پورا اترنے کے لیے ان کے راستے سے ہٹنا ہے۔ اگر سر کسی ملک کے اندر سب سے بڑی ایئر لائن بھی ریاست کی ہو، ریلوے بھی ریاست کی ہو، سب سے بڑی انجینئرنگ فرم بھی ریاست کی ہو، سب سے بڑی انشورنس کمپنی بھی ریاست کی ہو، سب سے تمام پیٹرولیم کمپنیز بھی ریاست کی ہوں، پیٹرول بیچنے والی 50% سے زیادہ مارکیٹ شیئر رکھنے والی پیٹرول پمپ کی کمپنی بھی ریاست کی ہو، گیس پیدا کرنے والی کمپنیاں بھی ریاست کی ہوں، گیس بیچنے والی کمپنیاں بھی ریاست کی ہوں، سٹیل مل بھی ریاست کی ہو، ریاست ہی بجلی بناتی ہو، ریاست ہی بجلی بیچتی ہو، تو وہ تمام نوجوان جو کالجوں اسکولوں سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور اس امید پہ نکلتے ہیں کہ ریاست ہمارے راستے سے ہٹے گی اور دیگر ممالک کی طرح ہم باہر نکل کے کاروبار شروع کریں گے، ہم ایئر لائنز شروع کریں گے، ہم پیٹرولیم کے پمپ لگائیں گے، ہم باہر جا کے گیس کی کمپنیوں کی خرید و فروخت کریں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کی آنکھوں سے تو آپ امید چھین لیں گے نا نوجوانوں کی۔ وہ تو پھر ریاست کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کے دیکھیں گے، لاؤ نوکری دو، مجھے نوکری دو۔ تو ریاست پھر نوکری دے گی، ریاست نوکری پیدا نہیں کرے گی سر۔ اس وجہ سے اس وقت جو حکومت کا بینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست لوگوں کے راستے سے ہٹ جائے اور ریاست ان تمام لوگوں کو، آپ کے ہمارے بچے بچیوں کو، ان کو یہ موقع فراہم کرے کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہٹیں اور لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اپنا اپنا کاروبار کریں سر۔ ہم سر 2014 سے اگر میں گننا شروع کروں تو 5,598 بلین روپے کا نقصان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں کر چکے ہیں۔ آپ ویسے اگر 250 روپے کا ڈالر گنے تو تقریباً 4 بلین ڈالر بنتے ہیں 1000 ارب میں، تو جب آپ 6000 ارب کا نقصان کرتے ہیں تو آپ 20 سے 24 بلین ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں صرف پچھلے 10 سال میں سر۔ پچھلے 1 سال کا نقصان جو ہے وہ 950 ارب روپے ہے، یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ سٹیل مل نے کتنا نقصان کیا، پی آئی اے نے کتنا نقصان کیا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کتنا نقصان کیا۔ یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے سر؟ ریاست کوئی چیز نہیں ہوتی، ریاست ہوتی ہے وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ آپ کے میرے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ ضائع کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے صاحب، چیئرمین صاحب، کہ ہم ان تمام کمپنیوں کو جو ریاست چلاتی ہے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ پرائیویٹائز کر دیں اور آہستہ آہستہ اپنے بچوں کی مستقبل کے راستے سے ہٹ جائیں اور وہ جگہ کریٹ کریں جس میں نئے لوگ آ کے اپنے کاروبار شروع کر سکیں۔ اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، جو پورا یورپ، پورا امریکہ، وہاں پہ کہانیاں ہیں ریگز ٹو ریچز کی، یہاں پہ تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو روز ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ریاست اور بڑی ہو جائے، ایک آدھ اور نوکری مل جائے، گریڈ 1 کی، گریڈ 3 کی، گریڈ 14 کی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ یہ دستور بدلے۔ ہماری جو یہ کمپنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے سر، یہ کمپنی ایک پرانی کمپنی ہے، ٹریڈیشنل کمپنی ہے سر۔
پچھلے 5 سال میں فرسودہ نظام کی وجہ سے، فرسودہ اثر ٹیکنالوجی کی وجہ سے 70 لوگ اپنی جان کھو چکے ہیں اس کمپنی میں، صرف ایک کمپنی میں پی ایم ڈی سی میں سر۔ حادثہ ہوتا ہے، کان میں دب جاتے ہیں، قبر بھی وہیں بن جاتی ہے جی، مگر کیونکہ پبلک سیکٹر میں ہے یہ تو کوئی پرسان حال نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے منسٹر صاحب تھوڑا بریف کیجئے، ابھی 4 سوال اور آنے ہیں آپ کو۔ 2000 امپلائیز ہیں، 2000 امپلائیز ہیں سر اس کمپنی کے۔ ان 2000 امپلائیز میں سے ایک بھی بندہ مائننگ کا کام نہیں کرتا۔ یہ سارے وہ بابو ہیں جو پروونسز سے ٹھیکے لیتے ہیں منرلز کے سر، اور اس کے بعد کسی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کو وہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں۔ تو 2000 لوگ، جن میں سے 900 لوگ وہ ہیں جنہیں مزدوری بھی نہیں ملتی پی ایم ڈی سی سے، وہ کام کرتے ہیں اور ان کو پرانے زمانے کی طرح کہ اتنا کام کرو گے تو اتنا نمک دے دیا جائے گا، اس طرح دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو اور تمام کمپنیوں کو سر آہستہ آہستہ پرائیویٹائز کیا جائے، راستے سے ہٹا جائے، نئے کاروبار شروع کروائے۔ سب کو ان کو بھی سننا ہوگا، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ بات ہے پاکستان کی، جس طرح اس نے ابھی سٹارٹ لیا اسی دن جس طرح سپیچ کی، اور پھر اگلے روز جس طرح باتیں وہ کر رہے، اور جس طرح بات کی کہ میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں خود ٹی ٹی پی سے بات کروں گا، میں خود دہشت گردوں سے بات کروں گا۔ اگر آپ نے ماضی میں کی بات کی، جو ثمرات ہمیں ملے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا ثمرات ملے، کہ اگر آپ دہشت گردوں سے بات کرتے، آپ کہتے کہ میں ٹی ٹی پی سے بات کرتا ہوں، میں طالبان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں، تو آپ ہے کون اور کس لیے کر رہے؟ آپ سے سوال یہ کہ کس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ فیڈریشن کو مان ہی نہیں رہے، اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کل سندھ والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے، بلوچستان والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے، تو فیڈریشن کدھر سے رہ گیا؟ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی بات اگر آپ کی اپنے یہ ابھی کہہ دیا، تقریر کر دی کہ ہم سارے گنڈاپور کے ساتھ ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اپنے ضلع میں امن نہیں ہے، اس کے ضلع میں لوگ شام کے بعد نکل ہی نہیں سکتے، تو اس کس منہ سے بات کرتے؟ اپنے ان باتوں کو چھپانے کے لیے کبھی اداروں پر حملے کر رہے، جس طرح خواجہ آصف صاحب سے بات کی رات کو نہیں دن کو، کہ وہ اس کی لوگوں کی توجہ اس کے سامنے نہ آ جائے، تو یہ بہت گہری سوچ کی بات ہے کہ وہ کیا تاریخ شروع کی۔ ابھی تاریخ جناب اسپیکر یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس کو بھی اتنے اپنے لوگ اندر کیے، جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیے کہ آپ بھی اسٹرائک کریں۔ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھے کہ پولیس بھی اسٹرائک پر ہے، اداروں کے خلاف اسٹرائک پر ہے۔ تو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں اس ملک کو اور اس پاکستان کو؟ تو میری اصل بات، سب سے خطرناک بات جو ہے، اور یہ پختونوں کا کیا پکچر آپ پیش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی پکچر پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح فحاشی سے بات کر آپ کر رہے ہیں۔ اس میں صرف آپ پختون نہیں، ٹھیک ہے آپ کو ووٹ مل گیا، پاپولر ووٹ جو لوگوں نے دے دیا، مگر اس میں اور بھی بہت لوگ ہیں، اور پختون میری طرح بھی ہے کہ میں نے 7 دفعہ موت دیکھی ہے، 4 سوئسائڈ اٹیک مجھ پر ہوئے، مگر میں ڈٹ کر میری اپنی بھائی کی شہادت دیکھی ہے دوسرے، مگر سچ بولا ہے، اور سچ انشاءاللہ تعالیٰ بولتے رہیں گے۔ تو آپ یہ پکچر وہی کا پیش نہ کریں کہ ہم سب کا یہ سوچے۔ دوسری طرف آپ جو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بہن اور ماں اس کا کوئی احترام آپ کے کاتے میں نہیں ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس طرح جذبات میں پاپولر تقریر کرنے کے لیے، جو اس دن ہماری لیڈر کی بیٹی اور خود بھی لیڈر ہے چیف منسٹر پنجاب کی، آپ نے جس طرح بات کی، آپ ہے کون؟ آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر اٹک کو کراس کریں گے اور وہی جائیں گے پنجاب اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے پاپولر پالیٹکس کے لیے اور عوام میں اس طرح چیز حاصل کرنے کے لیے اس طرح زبان استعمال نہیں کر لینا چاہیے، اور اس کے وہ رک نہیں گئے، وہی نہیں رکی، اس کی ابھی سارے ایم پی ایز جو یہ بات کرتے ہیں، یہ سارے بولتے ہیں، ہم ان کو غور سے سنتے ہیں، وہی تو کسی کو جرت نہیں ہے، سارے اٹھتے اور نعرے لگاتے، اور اسی دن ہماری ایک خاتون
رکن اسمبلی پر کس طرح گلی میں اپنے گھنڈوں کو لا کر اور اس پر کس طرح بوتلوں سے اور ٹیشو پیپر سے اور کیا کیا چیز سے ان کے یہ برمار کی. یہ کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ان کی تو اپنی ڈکشنری میں ہے نہیں جمہوریت, ان کی پارٹی میں ہے نہیں جمہوریت, اور دوسرے سے وہی بات کرتے ہیں. مگر میری آج بات کرنے کا وہی, اگر کے پی کے میں امن پیس کے لیے ہم نے اپنے جانے دیے, قربانیاں دیے, اس کو ہم اس طرح سبوتاج نہیں ہونے دیں گے. وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, مگر یہ میسج دینا کہ آپ کی خاکی وردی سے کس کمپین پر چل رہے ہو. انہیں نفرت ہو جائے لوگوں کی کہ کوئی بات نہ کر سکے. کس کی آپ خدمت کر لیے اور کس کی ایجنٹی کر رہے. تو یہ بات یہ ہوئی, ہم نے ہر مشکل میں دیکھا ہے. یہ خاکی وردی والے اگر ہم پر زلزلے آئے بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ کی سیلاب ہے پھر آپ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ کی دہشت گردی آئی آپ کے ساتھ کھڑے رہے. تو آپ کے ساتھ دوسرا آپشن کیا ہے؟ مجھے اس کی چیف منسٹر سے سوال ہے کہ آپ یہ کوئی آپشن دے رہے, کوئی سلوشن دے رہے کے پی کے مسائل کی, کہ آپ کے ساتھ کیا آپشن ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, یا کس طرح امن لائیں گے, کس طرح پیس لائیں گے. وہ چیز تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. بغیر گالم گلوچ کے اور دوسروں کو تانے دینے کے آپ اپنا کوئی پیش کریں. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کارکردگی ایک تقریر میں ایک جلسے میں پیش کریں کہ میں نے صوبے کے عوام کو ہی دیا. تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. خالی ذہن اور خالی وہ اس طرح آ کر اور نعرے لگا کر اور بڑھ کے مار کر بات کر دیتے. بہت افسوس کی بات ہے. یہ میرے نہیں, یہ صوبہ ان کا بھی ہے, یا جو بیٹے اور میرا بھی ہے, ان کا جو حال ہو رہا ہے دل سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے. تو ان کو بھی اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے, صوبے کی مفاد میں بات بھی کر لینا چاہیے. ہمارا سب سے سپریم وہی امن ہونا چاہیے. اگر امن کا یہ حال ہو, خود بگاڑنے لگے, خود لوگوں کو اس طرح موبلائز کرنے لگے, تو پھر اس صوبے کا کیا بنے گا اور ملک کا کیا بنے گا؟